سلموا علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صلوا علی الحبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام محترم اور محتشم، انتہائی عزت کے لائق حضرات علماء کرام، مشایخ اعظام اور انتہائی عزت کے لائق سادات کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ سب کی خدمت اقدس میں نے سورہ مریم کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ اس عمل سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور وقت متحمل نہیں ہے کہ میں کسی بھی موضوع کی تمہید جو لے کے چلوں اور پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔ یہ جو چند لمحے ملے ہیں، میں آپ کی خدمت اقدس میں بلا تمہید آپ کی خدمت میں چند ایک جو اپنی معروضات ہیں، گزارشات ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اس کے بعد شام کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ آج جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا ارادہ تھا وہ تھا یوم محشر، اس کی ہولناکیاں اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء، یعنی شان اولیاء اس وقت کیا ہوگی جس وقت یوم محشر وفا ہوگا، یوم معاد ہوگا اور قیامت کی ہولناکیاں عروج پر ہوں گی، اس وقت شان اولیاء کیا ہوگی۔ آپ اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جس دنیا کے ہم باسی ہیں یہ عارضی اور فانی ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام کائنات کا خالق بھی ہے، منزہ اور برتر بھی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات کی بادشاہت بیدہ الملک اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان یہ ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے سامنے یہ نیلمو آسمان بھی ہے، یہ مائی زمین بھی ہے، یہ سورج بھی ہے، یہ ستارے بھی ہے، چاند بھی ہے اور یہ پہاڑ بھی ہے۔ پیارے صاحبوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس در پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی عام در نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا در ہے۔ میں آپ کی توجہ اس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ ساری کائنات، یہ تمام زیرو چیزیں، یہ تمام جاندار، تمام انسان، تمام جن اور فرشتے
فانی ہے. ایک روز آنے والا ہے کہ ہم سب اس دنیا فانی کو خیر آباد کیا دیں گے. میں عرض کرتا چلوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وقت بہت مختصر ہے اور کسی کی تفصیلات میں جانے آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو عرش کے نیچے آپ دیکھیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے اپنے کانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سننے کی طرف لگائے ہوئے بالکل تیار کھڑے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت ارشاد فرمائیں گے کہ سور پھونکنا شروع ہو جاؤ، اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کر دیں گے. پیارے آقا نے یہاں تک بتا دیا کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اور جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے، یہ نفخہ اول ہوگا. دائیں جانب جبریل امین ہوں گے، بائیں جانب کہتے ہیں میکائیل علیہ السلام ہوں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، یہ قیامت کے قائم ہونے کا اعلان ہوگا. پیارے صاحبہ، یہ نہیں ہے کہ اس کو کتنے برس لگیں گے، نہیں، یہ اچانک ہوگا. پیارے آقا نے فرمایا کہ جو دکاندار کپڑا پھاڑ کے دے رہا ہوگا، گاہک لینے والا لے رہا ہوگا، انسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہوگا، یعنی یہ دنیا کا کاروبار اور یہ اسی طرح چلنے والے، کھانا کھانے والے، بیٹھنے والے، سکون جانے والے، مختلف کام کاج میں لگے ہوئے لوگ، یہ اسی طرح کام کاج میں لگے ہوئے ہوں گے کہ یکدم حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع ہو جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ایک لمبی آواز بلند ہوگی جو شرق کا غرب اور شمال کا جنوب، وہ آواز ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. حضور نے فرمایا پہلے انسان اس آواز کی طرف توجہ نہیں دیں گے، لیکن اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، پھر یکدم یہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اس میں بجلی کی کڑک پیدا ہو جائے گی، تب انسان مرنا شروع ہو جائیں گے. جو جہاں ہوگا وہیں پہ گرنا شروع ہو جائے گا. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کس قدر ہولناک دن ہوگا. تب آپ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ التکویر اس کا مطالعہ کریے. اس کے بعد آقا نے فرمایا یہ ہوگا، یہ آیات تلاوت کرے. اس سے پتہ چلتا ہے اذا الشمس کورت، یہ سورج جو آج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو رہا ہے. آقا نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اذا الشمس کورت، اللہ تعالیٰ اس سورج کو لپیٹ دے. اور پھر جو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور جو پوری کائنات کے اندر ستارے ہیں، یہ سارے ستارے یہ بکھر جائیں گے. چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے.
والجبال سجرت، آج جو ہماری نظروں کے سامنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، آقا نے فرمایا کہ یہ سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھیڑ دیے جائیں گے۔ بتانا چاہتا ہوں پیارے صاحبوں کتنا ہولناک دن ہوگا،